اس مناسبت نال ایک موضوع اج انتہائی ضروری تیار کر کے آیا، جس موضوع کا عنوان ہے کفار دے ساز و سامان دی طرف سکھ دے نال ویکھنا کفر ہے۔ کفار کے ساز و سامان کی طرف رغبت کے ساتھ دیکھنا کفر ہے۔ اس مضمون کو، اس موضوع کو 3 آیات مبارکہ سے بیان کروں گا۔ ایک آیت مبارکہ جڑی تلاوت کی تھی یہ ہے سورۃ طٰہٰ دے اندر آیت نمبر 131۔ دوسری آیت مبارکہ سورۃ یونس آیت نمبر 88۔ تیسری آیت مبارکہ سورۃ زخرف آیت نمبر 33۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، مسلمان بندہ دنیا نو رغبت دی نظر نال نہیں دیکھ سکتا، لیکن کفار دی دنیا نو رغبت نال دیکھنا یہ تھڈو کفر ہے۔ مسلمان بندہ دنیا دی کسی چیز نو رغبت اور سکھ نال دیکھے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں ذلیل شمار ہو۔ لیکن کفار دی کسی شے نو سکھ اور رغبت اور کشش نال دیکھے تو یہ کفر بن جاتا۔ یہ مضمون قرآن مجید دے آیات جڑیاں 3 قسم دیاں دسیاں یا تے انہاں آیات دا منسوس موضوع ہے یا کل منسوس ہے، یعنی اتنا واضح معنی مطلب ہے کہ عام بندہ اگر قرآن مجید نو
ان آیات مبارکہ نو سامنے رکھ کے پڑھے تو جو میں معنی اخذ کر کے پنجابی موضوع کا نام پیش کیتا ہے ہر مسلمان یہ سمجھے گا اتنا واضح اللہ اکبر و کبیرہ سب تو اول جیڑی آیت مبارکہ دا یہ معنی مطلب واضح جنوں میں منسوس آکھیا ہے وہ سورت زخرف دی آیت نمبر 33 سبحان اللہ یہ نہ سمجھو کہ مسلمانوں دے اوتے جو حالات دنیا دے اندر بنے ہوئے نے یا بنن گے انہاں دی نشاندہی انہاں دے محرکات اسباب اور علل دا بیان قرآن وچ نہ ہوئے یہ ممکن ہی نہیں تاں کر کے دنیا کفر دے کفار اور منافقین دی ایک کوشش ہے کہ پورا قرآن جڑا ہے نا پورا قرآن ہے مکمل قرآن وہ مسلمانوں دے ہتھاں وچ سمجھ وچ نہ رہے بعض حصے جڑے انہاں شیاطین نو نقصان دہ نظر نہیں آتے انہیں حصے مسلمانوں دے کول رہ جان باقی غائب ہو جان جے روے بھی صحیح تو کم از کم انہاں دیاں ذہنی صلاحیتاں سوچاں وہ انہیاں ایک مفلوج ہو جان کہ انہاں آیات طیبات دے لاگے بھی نہ پہنچن بھی لکھے کہ ساڈی توجہ کرائیے بزرگاں نے اسی تواڈی کرا دیں میرے دوستو سب تو پہلی آیت مبارک اس موقع دے اوتے بالکل واضح دسے گی کہ کفار دا مال و متاع انہاں ول رغبت دی نظر رکھنا ایک کفر ہے ارشاد ربانی فرمایا ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا
وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ غور نال سماعت فرمایا، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگوں نے ایک قوم بن جانا تھا، یعنی کافر سارے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو ہم ضرور بناتے رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے لوگوں کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا، اور ان کے گھروں کے دروازے، وَسُرُرًا، اور بیٹھنے کے تکیے، صوفے، میزاں، کرسیاں، علیہا یتکئون، جن پر وہ آسرا لے کر بیٹھتے، وَزُخْرُفًا، اور سونے یعنی چاندی اور سونے کے گھر بناتے کافر لوگوں کے. اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ سب لوگوں نے ایک قوم بن جانا تھا، یہ سارے دے کافر ہون والی گل نہ ہوندی تے میں کافراں دے محل سونے دے گھر سونے تے چاندی دے بناندا. یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. لیکن وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کیا ہے؟ چاہے سونے چاندی کے گھر ان کے بنا دیتے تو ہے، ہوتا کیا؟ یہ کیا ہے؟ متاع، یہ صرف دنیا کی زندگی کا ایک دنیا میں ہی فائدہ دینے والا ساز و سامان ہے. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، تیرے رب کے ہاں آخرت پرہیزگاروں کے لیے. میرے دوستو، قرآن مجید نے اس بیان نو ایویں سرسری نظر نال تسی پڑھو، غور کرو، پھر دوبارہ میں ترجمہ لفظی کی بجائے خلاصہ با محاورہ پیش کر دینا کہ اللہ جل شانہ فرماندا ہے ساریاں ایک منے لگ جانا سی، ساریاں کافر ہو جانا سی، ورنہ اساں دے کافراں دے گھر سونے چاندی دے بنا دیں گے. یعنی یہ مطلب یہ نکلیا کہ ایک تے اس دنیا دے مال و متاع دی قدر و قیمت اللہ تعالی دی نظر کوئی نہیں. دشمن کافر تے فرماندا ہے اون دے سونے چاندی دے گھر بنا دیں گے.
دوسری گل یہ آ کہ اگر ایسا ہوندا کہ کافراں دے سونے چاندی دے محل ہوندے نا گھر تو مسلمان کسے نہیں سی رہنا. جنہاں ویکھنا سی انہاں آکھنا سی کمال خدا تے راضی انہاں تے مہربانی تے ساری ادھر کون نبی تے کون رسول کادا قرآن تے کادی آخرت پتہ نہیں کسے ویکھی ہے کہ نہیں. اصل تے ساری جنت یہ ہوئی ہے دسو سونے دے انہاں دے لیٹرین بنے کھڑے. اور یہ نہ سمجھنا ایتھے اللہ پاک نے سونے چاندی دے پانی دی گل کیتی کہ انہاں دے گھر سونے چاندی ہونے سن اٹاں دے لکڑاں دے لوہے تانبے دے لیکن اللہ نے اتنے انہوں نے توفیق دے دینی سی چاندی دے سونے دے پانی دے رنگ چڑھاؤن دی. یہ نہیں اللہ فرما رہا. اللہ فرما رہا تھڈو سونے چاندی دیا اٹاں دے محل انہوں نے بنا دے لیکن یہ سی کہ مسلماناں جڑا ہے وہ بھی اس کفر والے پاسے ٹر جانا سی. اللہ پاک نے مسلمانوں دین ایمان قائم رکھن واسطے اللہ فرماندا ہے اساں کافراں دے سونے چاندی دے محل نہیں بنائے. یہ مطلب یہ نکلیا کہ کافراں دے محل اگر قیمتی ہون تو انہاں نو سکھ دی نظر نال مسلمان ویکھے تو ایمان لگا جانا. اور بول دے ہو کہ نہیں؟ یہ سورت زخرف، یہ نام زخرف. زخرف کے کئی معنی کیتے گئے. سونی چیز سجائی جاوے ہے جی پرکشش بنائی جاوے انہوں اس طرح بنایا جاوے لگدا ٹپدا ویکھے کہ دل و دل کھچیا جاوے انہوں بھی زخرف کہندے نے تے سونے نو بھی زخرف کہندے نے. ایتھے زخرف کیونکہ فضہ دے مقابلے چ آیا ہے فضہ کہندے نے چاندی نو لہذا زخرف سونا بن گیا. مطلب یہ نکلیا کہ سونے چاندی دے چھتاں دروازے ہیں جی بین دے صوفے یہ سب ایسا کافراں دے بنا دینے سن سونے چاندی دے. لیکن پھر ایک گل سی کہ سارے ادھر ہی لگا جانا سی. اللہ اکبر و کبیرہ. اس آیت تو تانوں سانوں اینا گل ضرور سمجھ آؤندی ہے کہ سونے چاندی دے محل ہوندے کافراں دے تے ساریاں لگے جانا سی تے جے سونے چاندی دے نہیں اج کافراں دے محل سونے چاندی دے نہیں گھر انہاں دے سونے چاندی دے نہیں لیکن سونے چاندی ورگے سونے بڑے نے تے سارے مسلماناں دا پٹھا جے نہیں بیٹھا تو واہ ساریاں دا ضرور بیٹھ گیا. یہ پنجابی دا جملہ میرا سمجھ آیا جی کہ نہیں؟ یہ سمجھ آ جاتی ہے پیر مولوی عوام حکمران سب ادھر لگے کیوں جاتے ہیں ہے جی تے کیوں پچھوں لاکھ آوازاں ماریے قرآن دیاں تے اسلام دیاں ہے جی کسی کو دہشت گرد کہہ دیتے ہیں کسی کو پاگل کہہ دیتے ہیں کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں. یہ ساری وجہ قرآن دی ایک آیت مبارک دو آیت مبارک صرف سورت زخرف دے نال ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ انہاں دے اوتے کیڑی شے دی مستی چڑھی ہے. اللہ نے اشارہ کر دیتا کافراں دے مال و متاع نے ساز و سامان نے انہاں دے پر تکلف گھراں نے بڑے بڑیاں دا ایمان ضائع کر دینا ہے. لہذا مسلمان رہنے واسطے ضروری ہے یا نظر چک کے دیکھو نا جے پہ جاوے تے ہٹا لو تھک دیو. استاد العلماء
مفتی فضل احمد چشتی صاحب. اللہ اکبر. توجہ ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس موقع دے اس آیت مبارک دے تحت تفسیر روح المانی شریف دے اندر لکھیا ہے وفي الآية من الدلالة على التزهيد في الدنيا وزينتها والتحريض على التقوى ما فيها. وقد أخرج الترمذي وصححه وابن ماجه عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله تعالى جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فرماندے امام ترمذی نے اپنی ترمذی شریف دے اندر، ابن ماجہ نے اپنی ابن ماجہ شریف دے اندر حضرت سہل بن سعد ساعدی صحابی کو روایت فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری دنیا اللہ دے نزدیک مچھر دے پر برابر دی قیمت قدر ہوندی کافر نو ایک گھٹ پانی دا نہ دیندا معلوم ہویا ساری روئے زمین دی قدر اللہ دی نظر ایک مچھر دے پر برابر بھی نہیں. اتھے ایک مولا علی مشکل کشادہ فرمانے علی شان ہوئی صاحب روح المانی نے نقل فرمایا ہے الدنیا احقر من ذراع خنزیر میت بالا علیہ قلب فی ید مجذوم. فرمایا خنزیر دی دستی پئی ہوئے او دے تے کتا پیشاب کر جاوے پھر او دستی کسے کوڑ ہلے بندے دے ہاتھ چوے جنی نفرت ویکھن والے نو او دے تو آوے گی اللہ دی بارگاہ وچ دنیا دی قدر اس تو بھی گئی گزری ہے. اللہ اگرچہ آیات کافی سن لیکن فرمان رسول اور فرمان علی نال ایویں سمجھو سونے تے سہاگا. بولو ہن اس آیت نے سمجھایا کہ مسلمانہ دا کافراں دے سامان وال جڑا تکنا ہے نا انج دا کفر ہے جے ہوندے سونے چاندی دے سامان تے ساریاں لگا جانا سی یعنی انتہائی قلیل رہ جانا سی جڑے کل معدوم ہو جاندے ہیں. ہاں یہ بھی ذہن وچ رکھنا جڑے اللہ دے عاشق کامل لوگ ہوندے نے نا دنیا دی کوئی شے انہاں دے اثر انداز ہوندی ہی نہیں انہاں دی نظر وچ. لیکن اکثریت دا حکم دسیا جا رہا ہے للأکثر حکم الکل کے قاعدے کے تحت یہ کلام ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس آیت کریمہ نے دس دیتا جے سونے چاندی دے ہوندے محل کافراں دے تے ساریاں لگا جانا سی یعنی اکثر مسلمانہ کافر ہو جانا سی. یہ دستا ہے پیا عام مسلمان اس تو آپ مطلب خود سمجھے گا کہ جے سونے چاندی دے محل انہاں دے نہیں لیکن انہاں دے رہائش گاواں اور مال و متاع انہاں دا بہت ہی قیمتی تے سونا ہے تے پھر جننے مسلمان اپنا دین ایمان چھڈ مرتد ہوندے جا رہے ہیں انہوں رغبت تے سکھ دی نظر نال ویکھن دی نحوست اور یہی وجہ ہے جیڑا بندہ انہاں دیاں ملعون اشیاء چیزاں وال ویکھن دی لعنتی عادت
رکھدا ہی نہیں انہوں ویکھو گے وہ اپنے اسلام دے تے قائم ہونا ہے. ایمان نال دسیا جو مسلمانوں جھوٹ نہ بولیا جو جنہ کسی لانتی دی نگاہ ادھر بہتی ہے نا وہ اونا ایک اسلام دا دشمن ہے مخالف ہے اسلام نو برا کہن دے اندر تیز ہے اسلام نو بکواس کرن دے اندر منہ پھٹ ہے اور جنہ کوئی بندہ انہاں دے نظراں رغبت دیاں نہیں رکھدا نفرت دی نگاہ رکھدا ہے اللہ دے فضل و کرم نال انہاں اسلام دا حامی دوست تے سجن ہے. یہ تہاڈا دل مندا ہے اس گل نوں کہ نہیں مندا مننے کیوں نہ ہویا تے قرآن خدا دا اے کوئی اپنی گل کر رہے ہیں ذرا بولو اچھی آواز نال یہ ہے تے قرآن کہ نہیں ہے قرآن. تسی انہاں لانتیاں دے ملعون اشیاء سامان دی نحوست ویکھو کہ ہے تے قرآن لیکن سناؤندا کیوں نہیں کوئی. اے سنیا جی بیان سچی دسیا جی اے بیان سنیا جی ہے تے قرآن سورت زخرف نام ہی ہو جائے مضمون واضح مطلب واضح ممبر تے کیوں نہیں بیان ہوتا. یہ لانتی ہونے دی پہلی نشانی اور قرآن دی تصدیق. بولو ذرا اچھی آواز نال ہوں جناب جی دوسری آیت مبارکہ تبصرے انہوں نے بعد کریں گے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ استاد العلماء مفتی فضل احمد چشتی صاحب. ادھر ویکھ سجنا دوجی آیت کریمہ پروردگار نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ تفسیر روح المانی اے لا تطل نظرهما بطریق الرغبت والمیل. ہر مسلمان کو حکم ہے یا اولا رسول اکرم نو پھر ہر مسلمان جیویں کہ عام ایسے خطابات اوامر و نواہی جنہاں دا تعلق رسول نال بھی ہوندا ہے تے امت نال بھی ہوندا ہے اس دے مطابق سمجھنا ولا تمدن ہرگز اپنی اکھ اپنی نظر اپنی دید لمبی نہ کرنا الا ما متعنا به ازواجا منہم جو ان چیزوں کی طرف جو ہم نے برتنے کے لیے دی ہیں مختلف کافروں کو. اپنی نظر کو لمبی کر کے نہ دیکھنا یعنی کی مطلب کہ اچانک نظر پہ جاندی پھر سکھ نال ویکھن نہیں ڈے پینا وہ معاف ہو جانی ہے پھر ہٹا لینی دل دے اندر اس دے بارے حقارت آ جاوے
یہ جڑا میں قرآن سنا رہا انہوں پہچانا ہے بڑا اوکھا سبحان اللہ یہ اس لیے میں سنا رہا جس لیے سروں پانی لنگ گیا سارے پانی لنگ گیا سروں ہوں وہی کھوتی دنیا رہ گئی ہے جی سن کے آکھے گی مولوی پتہ نہیں کی ہے اپنا قرآن بنائی بیٹھا ہوں یہی بھی اج تک نہیں سنیا گل نہیں کرنے والی کافراں دے مال نوں ویکھن نال ہی کفر ہو جاندا ہے یہ گل کدھر گئی انی دیا ادھر گئی جدھر اللہ لے جانا چاہتا اترا بھوکے دل دیا آپ بھوکے دل دیا ہاں جی حضور نے فرمایا الغنا غنا نفس اصل تونگری فرمایا دل کی تونگری ہے سبحان اللہ دیکھو مسلمانوں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ سب قسم کے کافروں کو جو ہم نے برتنے کے لیے انہاں دی دنیا دے گزارے واسطے دیتا ہے انہاں وال اک دید لمی کر کے نہیں ویکھنا لیکن مثلا سامنے چیز آ کوئی بھی دیا ہوئے اخیر ہو گئی یار کتنے رہے ہیں اسی دے باندر ہی رہے ہیں ساری قوم میں منہ جو بول اپنے منہ وچوں کافر دا مال ویکھ کے تے آپ نو باندر بھی آندی اپنے پیو نو بھی کہندی وڈیاں نو بھی کہندی کہندی وہ تے ہے ہی جانور سن انہاں نو تے عقل شعور ہے ہی نہیں سی دنیا تے بنی ہونے انی دیا تیرے اے ہوئی کفر اللہ ویکھ رہا سی اس پہلے ہی فرما دیتا مسلمان بچنا چاہنا انسان بچنا چاہنا تے نظر اچانک دی جے پے جاوے تے پھیر لمی نظر رغبت تے سکھ والی ویکھی نا نہیں تے ڈھکیا انگریزی کھوتیا آپ نو بھی بھیڑا آکھے گا پچھلیاں نو بھی بھیڑا آکھے گا تے تینوں پتہ نہیں اس زہریلی سپڑی دے اثرات یا اللہ جانتا ہے یا محمد کریم جانتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ توجہ ہے آوے گو بھائی ازواجم منہم سارے کافران دیاں جنیاں قسمہ دے کافر ہیں سارے دے مال وال سکھ نال نہیں دیکھنا میلان کے ساتھ نہیں دیکھنا رغبت کی نظر نہیں ڈالنی ترقی نہیں کہنا یہ کفر دا لفظ ہے سکھ دی نظر نال ویکھنا کفر ہے تے ترقی آکھنا جائز ہے مت بجیا تیری ادھر گوں کھا لینا چنگا عظیم نہیں سمجھنا اللہ کا احسان نہیں سمجھنا ان پر
اس واسطے پروردگار نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ زہرت الحیات الدنیا اللہ فرماتا ہے یہ جو کافروں کو ہم نے مال دیا ہوا ہے نا یہ دنیا کی صرف رونق ہے اور وہ بھی ہم نے ان کو اس لیے دی ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ روح المعانی میں اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے اَيْ لِنُعَامِلَهُمْ مُعَامَلَةَ مَنْ يَبْتَلِيهِمْ وَيَخْتَبِرُهُمْ فِيهِ اَوْ لِنُعَذِّبَهُمْ فِي الْآخِرَةِ بِسَبَبِهِ یہ ہم نے ان کو اس لیے دیا ہوا ہے تاکہ ان کو اسی چکر میں رکھ کر آگے عذاب میں ڈال دیں کیونکہ خدا ان کو چکر میں رکھنا چاہتا ہے دن بہ دن نئی سے نئی چیز ایجاد کرتے ہیں نیا سے نیا مال دریافت کرتے ہیں تاکہ چکر ان کا بڑھتا جائے اور وہ یہی سمجھیں یار دیکھو ہم پر بڑے انعام ہیں یار ہم تو صحیح ہیں نا تو آگے ان کے لیے عذاب ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ اللہ فرماتا ہے آگے وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى تیرے رب کا رزق جو ایمان والوں کے لیے اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے وہ آخرت کا رزق ہے اس کے تحت بعض تفسیروں میں لکھا ہے جب کافروں کے سامان کے قافلے آتے تھے تو آپ علیہ السلام کپڑا اٹھا کر اپنی آنکھوں پر رکھتے تھے تاکہ نظر نہ پڑ جائے دو آیتیں ختم ہو گئی سبحان اللہ تیسری آیت مبارکہ سبحان اللہ 3 آیتوں سے قرآن کا ایک بیان کافی ہوتا ہے سبحان اللہ 3 آیات مبارکہ تو ایک کو مضمون جڑا ہے ایویں سمجھو وہ جڑا خلاصہ موضوع دا عنوان بنا کے تمہیں پیش کیتا ہے وہ تے قرآنی دلائل برہانیہ پیش ہو رہے ہیں کہ کافر بھی بہ جائے نا تو میرے بیان میں سن کے آکے گا مول صاحب حق ادا کریں لیکن جڑا منافق سور ہونا ہے انہیں ضرور کسی نہ کسی پاسوں بہانا لب ہی لینا ہے بھی میں بھی آخر سا بھی ٹیڈا کیوں اٹھتا ہے
لو ہن بیان سنو جی سورۃ یونس والا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. تیسری آیت مبارکہ اور موسیٰ نے کہا علیہ الصلاۃ والتسلیم ربنا اے ساڈے پروردگار انک آتیت موسیٰ آتیت فرعون وملأہ بے شک تو دتی فرعون وملأہ او دے اشرافیاں نو او دی خاص حکومت دی پارٹی تے او دے خاص تھڑے والے بندیاں نو ملأ عربی میں ان لوگوں کو کہتے ہیں جو حکومت کے منظور نظر ہوں اور حکومت کی نگاہ میں ان کی قدر اور عزت ہو. اے اللہ رسول فرما رہا ہے جاگ دیو میرے تو کوئی خوشامد کی توقع نہ رکھے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ تھلے تو لے دے اتے تک سچی گل آکھاں گے. سبحان اللہ قرآن خدا دا سنا رہے ہیں بیٹھی. سبحان اللہ. وقال موسیٰ طالب علم بھی یہ ترجمہ سمجھتا جاوے گا. موسیٰ نے کہا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ سبحان اللہ. اللہ تو دیتا فرعون وملأہ او دی ساری پارٹی نو. توجہ ہے سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں تو ہی دیتا ہی فرعون تو دی پارٹی دے بندے سمجھتے سن ساڑی بادشاہی ساڑے کول جو مال سامان ہے جیدی وجہ دنیا ساڑی محتاج ہے یہ ساڑا اپنا ہی کمال ہے. وہ مشرک کافر یہ نظریہ رکھ دے سن یہ سانو علم نال حاصل ہویا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ دے رسول سن آپ حقیقت جاننے والے سن. فرماندے نے پروردگارا اساں ویکھ رہے ہیں تو دتا ہی کسی دے علم دا کمال کوئی نہیں. سبحان اللہ. انک یہ بے شک تو آتیت فرعون وملأہ فرعون دی پارٹی نو دتا ہی کی زینتن زینت جن دے نال بھی زندگی سونی بندی. اگلے آدھے نے بڑا پھبدے نے بھائی ہر لحاظ نال پھبدے. انہاں دے گھر ویکھو انہاں دا جسم ویکھو انہاں دے کاروبار ویکھو
سب شے ہر رہائشاں میں کو ہر پاس عالی شان نے اللہ انہاں نوں تو زینت دتی ہے واموال مال دتے نہیں شے قسم فی الحیات الدنیا اس دنیا دی زندگی دے اندر کیوں لام عاقبت ہے لیضلوا عن سبیلک اللہ یہ نتیجہ یہ ہونا ہے انہیں تیرے راہ تو ہٹاؤنا ہے اللہ انہوں زینت دیتی انہوں ون سونے مال دیتے کیوں ان لیضلوک عن سبیلک انہوں تیرے راہ تو ہٹاؤنا ہے تو میں موضوع کی جوڑی بیٹھا سبحان اللہ یہ ترجمہ وہابی دا پڑھو شیعہ دا پڑھو سنیاں دا پڑھو جدا مرضی پڑھو میری ہاں میں جہاں ملانی پینی ہے یہ بالکل تصدیق کرنی پینی ہے کہ یار واقعی اسی طرح ہی ہے جی میں قرآن پاک انہیں سنایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ اللہ اکبر فرمایا روح المعانی میں والکلام اخبار من موسیٰ علیہ السلام بأن اللہ تعالی انما امدهم بالزینة والاموال استدراجا لیزدادوا اثما وضلالا فرمایا اللہ کا کلام دستا ہے پیا کہ اللہ پاک نے فرعون اور دی قوم کو جو دیتا سی وہ استدراج سی انعام نہیں سی اللہ پاک نے تاں کر کے پورے قرآن مجید کے اندر کافران انعام والا نہیں فرمایا کدی سنیا جی اللہ نے کافران انعام والا فرمایا ہو وہ استدراج ہے تاں کر کے قرآن الحمد فرماؤں ہے صراط الذین انعمت علیہم اللہ سانو رستہ ہونا دا دیوی جنہ تو انعام کی بولو الحمد کی اللہ سانو ہونا دا راہ دیوی جنہ تو جی کافران کا انعام ہویا ہے اور میں یہ ہو جائے حرامی بھی سنے نے جڑے تھے صراط الذین انعمت علیہم ہے جی ہویا تہار ایک مفسر جی ہاں قرآن جو چڑھ گیا انگریزاں دے ہاتھ کہ انہاں پڑھایا سبق سکول ہوں ہر ایک مفسر ہے بابا جتھے بیٹھا ہے مفسر ہے وہ تفسیر کی تھی جاندے نا کہ میاں انعام والے جن کو نعمتیں ملی اب میں کیا کرا پوی خدا دا تیرے دے جی چنگے یہ ہو جے لوگ اللہ اکبر اگر مسلمانوں نے سمجھ ہوتی نا تو یہ ہو جائے لوگ ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی کھیل دے میدان چوں نکل کے کسی 10 بندیاں دے وڈیرے بنن کروڑاں دے وڈیرے بننا تو بڑی دور دی گل نعمتیں جن کو نعمتیں ملی گی اللہ پاک نے اسے سورت فاتحہ دے
انہاں لفظاں تو بعد جیڑی گل کیتی ہے وہ یہو جہا سوراں دا نک وڈیا انہیں تو صاف فرما دیتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین انہیں صاف فرما دیتا ہے پروردگار رستہ انعام والیاں دے دیوی تے غضب والے تے گمراہاں دے راہ تو بچاوی معلوم ہویا کافر غضب والے تے گمراہ نے اللہ نے انہاں نو انعام والا نہیں فرمایا انعام والے کون نے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا پروردگار نے قرآن اندر دیتا انعام والے نبیین صدیقین شہداء صالحین اللہ فرماتا ہے یہ بڑے سونے ساتھی نے ایس جہان چھوڑ بڑے سونے ساتھی نے قبر دے بھی بڑے سونے ساتھی نے حشر دے بھی بڑے پیارے ساتھی نعرہ تکبیر بولنے ربی نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب عالم و عارف حقائق قرآنی مفتی فضل احمد چشتی صاحب بول دو سورۃ فاتحہ دے اندر اگر نعمتاں والے اے ہو جائے بدخانوں نعمتاں دی خبر ہی کوئی نہیں اللہ رسول دی بارگاہ دے اندر دنیا دا مال و متاع ہے کوئی نعمت نہیں اصل نعمت ہوئی ہے نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین تا کر کے پروردگار نے سورۃ فاتحہ فرما دیتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سونے نبی نے خود پوچھا گیا حضور تو حضور غضب والے کہنے نے گمراہ کہنے نے فرمایا غضب والے یہودی نے گمراہ عیسائی نے وہ گڑا پو بھی ساڈا تے رسول پہلوں دس گیا سبحان اللہ پورا واڑے دا واڑا ایک ہو جائے واڑا جان سارے ڈنگر ایک ہو جائے کٹھے ہوں گے مفسر بھی ہو جائے محدث بھی ہو جائے سننے والے بھی ہو جائے پڑھنے والے بھی ہو جائے پڑھانے والے بھی ہو جائے ورنہ قسم و ذات دی کر کے آنا مصطفیٰ دا قرآن یہ اگر لے جاندہ ہے تو صرف اللہ دے پیاریاں دے راہ تے لے جاندہ ہے ایک کمینے عیاشاں دے راہ تے نہیں لے جاندہ اچھی بول ایسے واسطے قلندر لاہوری ساڈے نے اے ہو جائے بے نکیاں دا نک وڈیا ہے سناوا اے ہو جائے بے نکیاں دا نک وڈیا ہے سبحان اللہ اقبال فرماتا ہے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق ساڈا اقبال فرماتا ہے یہ جڑے انگریزی پڑھاؤن والے پڑھن والے چوہے نے اقبال فرماتا ہے انہاں ظالماں دا مسئلہ کہ یہ عقیدہ ہے اللہ دا قرآن ادھورا ہے اللہ دا قرآن پورا نہیں
ناقص کتاب ہے معاذ اللہ حضوری کتاب ہے وہ کیڑی کمی ہے دے آکھیں دے جے کمی ہے انہاں دے نزدیک انہاں دی سمجھ ایک کمی ہے قرآن وچ کہ قرآن انگریزاں دے غلام بنن دے طریقے نہیں دسدا وہ سچ سچ پچھاڑیا ہے اور قرآن صرف اللہ دے بندے بنن دا طریقہ دس دے محمد دا غلام بنن دا طریقہ دس دے کسے کافر دے در دے کتے بنن دا طریقہ نہیں سمجھاؤندا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ہم یہ سنت ماہی بدعت و یہودیت و نصرانیت و دیوبندیت و وہابیت مفتی فضل احمد چشتی اللہ وہ آئیے سمجھ کوئی نا ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب اور ایتھوں آپ ہی اندازہ لگا لو کہ اے لوگ علامہ اقبال دی نظر چکی نے وہ علامہ فرما رہے نے میں وچے وڑ کے وچ ویکھیا انہاں نوں اے ظالم قرآن نو حضورا سمجھ دین قرآن نو ناقص سمجھ دین قرآن نو گھٹ سمجھ دین اگے کیوں اگے اے دے وچ انگریز دا غلام بنن دا وال طریقہ کوئی نہیں دستا تے قرآن آ کے تاں کر کے حضور ہے انہاں دے ادا مطلب پھر قرآن دے خلاف بولن ہے تے انہاں دا حق بندا ہے انہاں دا حق بندا بولن دا کیوں اس واسطے جنہاں دے لانتیاں دے اندر ہی یہ ہوئے کوئی قرآن حضور ہے تو انہاں پونکنا ہی پونکنا ہے انہاں کوئی گلاں کرنی ہی کرنی نے لیکن اقبال دس گیا ہے وہ سنو مسلمانوں الحمدللہ مسلمان نو اے دیتے ہاں جی مسلمان نو اس دے ناز کرنا چاہیے کہ انگریزاں دی غلامی دا راہ قرآن اچ کوئی نہیں قرآن اچ راہ صرف اللہ رسول دے بندے بنن دے سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر جڑے قرآن نو بہت دن بیان نے انج تے زمانے نال نہیں چل سکدا تے ترقی نہیں ہو سکدی تے فلاں اور صحیح کہندے نے علامہ اقبال انہاں دے بارے پہلوں دس گیا قرآن اور خدا دا ایمان نال دس بھی کافر دا غلام کیویں بنن دے وے جیڑا 3 آیات میں قسم ذات دی کر کے کہنا قرآن دے مکمل بیان میں حالے کٹھے نہیں کیتے اس موضوع واسطے اللہ پہ کہنا اگر میں مکمل بیان کردا تے صرف قرآن پڑھ پڑھ کے 3 گھنٹے لا چھڑدا عجیب گل ہے میں صرف ایس وقت دی ضرورت تے تواڈے شوق نو پورا کرنے واسطے میں جڑا گھنٹہ سوا بولنا ہے او دے اندر او دے واسطے میں 3 آیات لب کے بیٹھا سبحان اللہ تے 3 پیاں دسیاں اگر کافر دا غلام بننا تے دور دی گل ہے کافر دے مال نو رغبت دی نگاہ نال میلان دی نگاہ نال رجحان دی نگاہ نال ہے جی ترقی سمجھ کے ہے جی اچھا سمجھ کے بہتر سمجھ کے ویکھنا بھی گوارا نہیں ویکھیا تے ایمان ضائع ہو جانا ہے وہ جڑا سکھ نال ادھر ویکھن نہیں دیندا او کافر دا کتا کتھوں بنن دے گا سبحان اللہ پر گل سنے اس بندے نال گل نہیں جنوں گاٹے دے وچ پٹے نال عشق ہوئے یہ انہاں دی گل ہے جڑے مولا علی حیدر کرار وانگو آزاد شیر ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں لاہور وچ بیٹھا کسی جنگل وچ نہیں بیٹھا میرے اس بیان کے مقابلے پورے لاہور کی دنیا میں کوئی بندہ نکلا میرا نک وڈ گیا
بولو بولو سبحان اللہ ادھر ویک سنگیا جڑی تیسری آیت پیش کی تھی انہیں عجیب ہی مسئلہ سمجھایا ہے اتھوں ذرا ایک اشارہ ملتا ہے اشارہ جی میں فرعون تے او دی پارٹی نو اللہ نے ون سمنے مال تے زینت دا سامان دیتا سی احرام مصر جیڑی دنیا ویکھدی ہے نیٹ دے اوتے بھی وکھاندے نے اج تک سائنسداناں نو پتہ نہیں لگ سکیا وہ بنے کیویں نے کیویں بنائے گئے نے اندازہ لگا فرعون جیسے لعنتی نو پروردگار نے کیڑے کیڑے زینت دے مال دتے سن کہ فقط احرام مصر سائنسداناں دی سمجھ تو باہر ہو گئے نے او موسیٰ علیہ السلام انہاں نو ویکھ کے فرماندے نے پروردگارا اے جو مال دتا ہی اے صرف گمراہ کرن دا سامان ہے پروردگارا اساں فرعون دے مال وال نظر چک کے ویکھ گئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بڑھے ساڈے دا کی قصور ہے ساڈے اج دے مسلمان دا کی قصور ہے انہوں کسی رسول دا سبق پڑھایا ہوئے تو پھر اس تے پڑھیے ٹر 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 کیویں شروع ہوندی انگلش کیویں شروع ہوندی اے بی سی ڈی او اے بی سی ڈی او دا منہ بھی بن گیا بی سی بیچارے دا آپ بھی بی سی بن گیا او سن سمجھ ہی کوئی نہیں او چلا بے وقوفا او تو تے یرغمال کرنے والے لوگ خرکاراں دے ہاتھ چڑھ گئے تین پتہ سر کوئی نہیں ورنہ جیدے تے تو عاشق ہو کے مریا کھڑے اے دے منہ وچ مسلمان موترنا بھی گوارا نہیں جھڑ کر دے ہونا مراد بھکھا ڈھٹھیلا بولو بولو اشارہ پہ ملتا ہے پروردگار جی میں موسیٰ دے دور نو فرعون نو انہاں مال زینت ملیا ہے تے لوکاں نو کافر کرن دا سامان بنیا ہے پروردگار جدوں بھی پھر دنیا دے اندر کوئی فرعون آیا فرعون دی پارٹی آئی اللہ تے تو انہاں نو مال دتے او مال پھر مسلماناں نو گمراہ کرن دا سبب بن جان گے بے ایمان کرن دا سبب بن جان گے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے فرعون دے دور دے اپنے دور دے فرعون دے مال او دی پارٹی دے مال آستے اللہ دی بارگاہ دے اندر کی عرض کی تھی اے نہیں آکھیا پروردگار ہے سارا کچھ سانو دے دے نا کی فرما دے ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم اے پروردگارا انہاں لعنتیاں دے مال غرق کر دے غرق کر دے سبحان اللہ او بولو میاں سبحان اللہ مجالے اج اپنے آپ کو امتی رسول دا سداون والا انج دے دعا فرعون دی نسل دی بربادی تے انہاں دے مال سامان دی بربادی واسطے انج دی دعا منبر تو نکل رہی ہوئے اللہ دنیا نو کرونا نہ ہوئے میں کہ تینوں جمبر جائے مرادا اللہ دے رسول جنہ لانتیاں دی بربادی واسطے بد دعا کر دے سن کنجرا تو دعا کر دے
پر غیرت اندر ہوئے تو پھر کی یہ قرآن ہے سبحان اللہ ربنا اطمس علی اموالہم موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ انہوں نے مال غرق کر دے کیوں پتہ سی جڑی کنڈی نال جڑے کانٹے نال مسلمانہ دیاں مچھیاں پھس دیاں پئیاں یہ ہوئی مال ہے ربنا اطمس علی اموالہم سمجھ آئی کوئی نہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولوی جو یورپ جاندے نے تے پیر یورپ جاندے نے ہیں بھج بھج کے کدے نہیں جاندے نے میں راتی گجرات آ کیا میں کیا بیلیو جی انہاں وچ ہوے نا جذبہ اشاعت اسلام کا تے پھر انہاں نوں دسو جی فلانا غریب پنڈ پاکستان بیچاریاں نوں کسے شاید پتہ ہی کوئی نہیں کوئی بندہ ادھر گیا ہی نہیں تے مہربانی فرماؤ ذرا سال اتنے رہ آؤ تے پھر ویکھو حضرت کی جواب دیں گے اللہ نال بھی ٹھگیاں تو بول دے ہو مرو کہ نہیں ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرمایا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم اللہ فرعون دی پارٹی دے دل سخت کر دے فلا یؤمنون ایمان نہ لیوں حتی یروا العذاب العلیم تیرا دردناک عذاب دیکھن اس لئے آکھن اللہ تو ہی اور فرعون میں ہویا ہے جس لئے غرق کرن لگا نا اس وقت آندا ہے میں بنی اسرائیل دے رب تے ایمان لے آندا ہے اللہ نے فرمایا ہن اس لئے سارے ایمان لے آندا عذاب سامنے ویکھ کے تے مینوں سارے من جاندے نے تے میں تے جو مینوں نہ بل غیب ان ڈٹھا ایمان مننا تینوں موسیٰ بھیجیا سی ایک دی بجائے دوسرا بھرا ہارون بھیجیا سی تینوں سارا کچھ دستے سمجھاتے رہے نے اس نے نہیں سے مندا تینوں دنیا نے انا کیتا سی اج ہن جسے دنیا ہتھوں گئی تے تینوں پتہ لگا ہے کہ کوئی عیاشی جو کچھ ایسی ساز و سامان وہ سب دھوکھا دے فریب سی تے میرے موسیٰ ہارون تینوں یہ گل پہلو سمجھاون آئے سن اس نے تیرے نہیں پلے پئی کوئی آئی جے سمجھ کوئی نہ سبحان اللہ آئیے سمجھ سنے ہوں انہوں اشارہ یہ ملتا ہے کہ جب بھی دنیا میں فرعون کوئی پیدا ہوگا اور اس کو فرعون بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ مال بہت اسباب دے گا تو اب جو ہوں گے فرعون کی پارٹی والے وہ تو کہیں گے بڑی بات ہے جی سب نعمتیں سانو ملیاں ہیں ہم نے سائنس پڑھی ہے ہم نے علم پڑھا ہے ہم نے فلان جی ہمارے پاس تو بڑے طریقے ہیں نا لیکن جیڑے ہون گے اللہ دے رسولاں دے مگر ٹرن والے موسیٰ علیہ السلام دے مگر ٹرن والے اس لیے وہی دعا منگن گے جڑی موسیٰ مانگ گئے سن سبحان اللہ
جس لیے وہ منگن گے تو پھر فرعون دی پارٹی والے آخر گے ہوئی ہوئی بہت سخت مولوی صاحب ہے۔ اسلام میں اتنا سختی تو نہیں ہے، نہیں دیا اسلام میں کوئی نہیں ہے، قرآن بھریا پیا بے ایمان، یہ تیری انگریزی اسلام بن گیا ہے، انگریزی پر اترتے ہیں، قرآن خدا دا کھلیا پیا ہے، وہ دس دے کہ اللہ نے نبی پر دعاواں دے کے گئے نے، یہ جی بد دعا دے رہے، اسلام تو ایسا سخت نہیں، اسلام میں تو سختی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی اسلام میں سختی ہے، اسلام میں سختی ہے، پر بدبختی تیرے والی نہیں ہے۔ کوئی آئیے سمجھ کوئی نہ، سبحان اللہ۔ ہوں یہ نہ سمجھا جائے کہ فرعون ایک ہو گزریا تو باقی ہونے ہی نہیں سمجھا۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل نے اپنے دور دا فرعون فرمایا میرے دور دا فرعون موسیٰ دے دور دے فرعون نالوں بڑا ڈاڈا سخت ہے۔ کیوں؟ وہ مرن لگا سی، پانی گیا تے آندا میں من بیٹھا، تے جڑا یہ حضور نے فرمایا میرے والا فرعون ہے نا، یہ ایڈا کوئی لعنتی ہے، فرمایا جس نے حضرت عبداللہ بن مسعود تو مارن والے مارن لگے نا، کہندا وہ کیڑے جے ہوئے، او فلانیاں دے منڈے جے، اوئے ہوئے کڈی بےزتی میری، میں نہ منڈیاں دے ہتھوں پہ مارتا گڑا پوس اس وقت بھی منیا نہیں۔ یہ مطلب ہے رسول پاک دے دورے چ فرعون ہوئے، اور سونے نے پھر بھی علامہ اقبال بھی دس گیا بھی ساڈے دورے چ فرعون ہے۔ انہیں نے پھر پورا قاعدہ کلیہ ہی چا دسیا نا، ویکھو حکمت فرعونی ہے جی۔ اگرچہ میں یہ موضوع وہ پنڈی سٹاف پورا موضوع سنا چکا، لیکن اتنے ہو رنگے سنانا۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال نے حکمت فرعونی دا موضوع جوڑ کے نا پست مثنوی پست چے باید کرد اے اقوام شرق مع مسافر اپنی کتاب دے اندر اقبال نے سبحان اللہ یہ حکمت فرعونی دسی بنائی، جس تو پتہ لگ جاتا ہے بھی جدو فرعون آندا ہے اس لئے حالات کیویں دے ہوندے نے۔ اے بڑی کمال دی گل کیتی اقبال نے، بول دو سبحان اللہ۔ ایک دو شعر سناؤں۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ حکمت ارباب کی مکرستو مکر و فن تخریب جان تعمیر تن فرماتے ہیں مسلمان تینوں میں دین والیاں دی حکمت دسیے، تینوں ہن انساناں دے نال کینے رکھن والے ویر رکھن والیاں دی بھی حکمت دسنا۔ پچھو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی حکمت دسیے، ہن اگے فرعون دی پہ دس دے نے۔ فرمان نے انہاں دی حکمت کی ہوندا ہے؟
یہ حکیم کی کرتے ہیں جڑے فرعون ہوندے فرمایا نہ کو صرف مکر تے فنکاری ہوندی ہے او بول ڈڈلا او سوتیاں بیماریاں سبحان اللہ فرمایا حکمت ہے ارباب کی مکرست و فن یہ جڑے اتو میٹھا میٹھا بولتے ہیں ترقی کے کام کر رہے ہیں علاقہ انج کر دیا گے انج کر دیا گے اقبال فرماتا ہے انہاں لانتھیاں دی زبان مٹھی ہوندی ہے دل بڑا کوڑا ہوندا ہے اے جڑے مکار تے فنکار ہوندے نے انہاں دا مقصد روح اجاڑنا ہے جسم سنوارنا ہے محمد کریم تے سارے نبیاں دا مقصد روح سنوارنا ہے بولو مرے یہ دوجے مقام نے اقبال نے اردو انج سمجھایا سنا دیا میرے جاگتے بیٹھے اچھی بولو سبحان اللہ اقبال فرماتے نے وہ آنکھ کے ہے سرمائے افرنگ سے روشن وہ آنکھ کے ہے سرمائے افرنگ سے روشن پرکار سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے رو جی بول اقبال فرماتا ہے جیڑی ملعون اکھ نے انگریز دی ترقی دے سرمے نال روشنی حاصل کیتی ہے وہ پرکار کم بڑے کرے گی سڑکاں بڑیاں بناوے گی کٹر بڑے تیار کراوے گی گیس بڑے لواوے گی پرکار سخن ساز گلاں کرے گی بڑے بڑے مولویاں پیراں نو پھسا لے گی پر اقبال کہندا جھلیا میری اکھ نال ویکھ انہاں وچ کم ہے کم کرن گے گلاں بھی کرن گے لیکن اے ملعون اکھ آنسو درد والے انہاں تو خالی ہے اے اکھ غیر دا درد نہیں رکھ دی فکر نہیں رکھ دی محل اپنے آپ نو چمکاون واسطے کم کر دے نے درد واسطے نہیں کر دے 1.25 لاکھ نبی ایک دوسرے دا درد دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ حکیم الامت نباز شناس نباز قوم مفتی فضل احمد چشتی صاحب چشتی صاحب چشتی صاحب جو ہے سبحان اللہ اقبال فرماتا بے وقوفا کام میں کرتے نے گلاں بھی بڑیاں کرتے نے پرکار ہیں سخن ساز ہے لیکن یہ آنکھ نمناک نہیں اس آنکھ اتھرو کوئی نہیں ہائے 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 یہ جو کرتے نے مال اپنی شہرت پیسے دی خاطر کرتے نے انہاں دا مقصد کسی نال والے دا دکھ دور کرنا نہیں ہوندا
یہ ہوئی وجہ ہے جتھے پیسہ نہ ہوئے تے چارے پاسوں وین پیندے ہون لاش نہیں مفت دیندا سمجھ نہیں آئی جو میں کہہ رہا ہر کسی نال ورتی ہونی جنہ چیر انہاں کروڑا کمانے نہ ہون انہاں چیر نہ تیلے نو ہاتھ نہیں تو آندا لانتی او اکھ جیڑی اکھ انگریز دے سرمے نال روشن ہے وہ کہندا رحمت والی وہی اکھ ہے جیڑی محمد دے درد نال روشن ہے ہائے ہائے بولو مرے کس بلند سطح دی گل ہے یار سبحان اللہ ہیں وہ آنکھ کے وہ آنکھ کے ہے سرمائے افرنگ سے روشن وہ آنکھ کے ہے سرمائے افرنگ سے روشن پرکار خون ساز ہے نمناک نہیں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ او بولو مرو تا کر کے میرے کملی والے دے نظام دے اندر یہ اصول بن گیا جنہیں حکومت منگنی ہے انہوں دینی نہیں جڑا نہیں منگے گا صدیق اکبر انگو دے گاٹے پا دیا گے بول مرے سبحان اللہ سبحان اللہ کام ایڈا اوکھا اللہ دے حساب تے بندیاں دے دل تے دو کام ایڈے مشکل انہاں وچوں تے لنگنا ایویں سمجھو جویں پولیس رات یا موت جو لنگنا تے بھاج بھاج کے کیوں اگے آوندا ہے لہذا انہوں کو مرنا ہے ہاں جی اس واسطے نو پاسے کرو رسول اللہ دی بارگاہ جس لے آئے نے دو شخص ہیں یا رسول اللہ کو سانو بھی شریک کرو آپ نے فرمایا جیڑا منگے اسا انہاں نو نہیں دیندے بولتے صحیح مرے سبحان اللہ زندہ باد اللہ سبحان اللہ واہ بھائی واہ بھائی میں دو تین شعر اس پوری حکمت فرعونی جو سنانا تاکہ پتہ چل جائے بھی آپ بھی فرعون دے گھر بیٹھے تو پھر فرعون دے مالاں دی ریس نہیں خریدی وہ تین قرآن دس چکے ہیں 3 آیات بولتے صحیح مرے سبحان اللہ مکتب تدبیر گیرت نظام تابہ کامے خواجہ اندیشد جڑا فرعون ہوندا ہے اودی سب تو پہلی کوشش تعلیمی ادارے سنبھالنا ہوندا ہے واہ واہ اقبال واہ
اگر اقبال نے کلام نہ ہوئے میں نک مٹا دسا اقبال نال منافقت کر کے سناؤ والے ہور نے صداقت کر کے سناؤ والے ہور نے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ اللہ مکتب از تدبیر ہو گیرد نظام مکتب 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 تعلیم گاہ کو کہتے ہیں آندا ہے وہ پہلی نظر ہی تعلیم پہ ہوتی ہے فرعون وہ دا نظام اپنے ہاتھ وچ کرتا ہے کیوں تابقہ میں خواجہ اندیش غلام تاکہ اس مکتب وچ غلام تے لونڈے تیار ہون پھر انہاں لونڈیاں نو جویں آکھیا جاوے اوویں کرن فرعون دی مرضی دے عین مطابق غلام چلے فرعون تعلیمی ادارے نو اس واسطے اپنے قبضے کرتا ہے کہ یہ تیار ہو کے ہی تو میرے ٹٹو بنن گے انہاں ٹٹواں نے میرا کام سارا چلاؤنا ہے میں جو آکھاں خدا ہاں تے انہاں مننا تے تاں ہے جے کسے ہور دے سبق پڑھے ہون گے تے مینوں کیویں منن گے لہذا پہلو ہی انہاں دی رگ ہے بولدے نہیں جنہوں آخر نے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ شیخ ملت بہادی سے دل نشین بر مراد او کند تدبیر دی فرماتا ہے دوجی نشانی تینوں فرعون دی دسنا فرعون دے دور دے ملا پیر اقبال فرماندے فرعون دے دور دے ملا دے پیر مجدد تے بن بیٹھن گے لیکن جدوں بھی گل کرن گے وہ فرعون نو راضی تے خوش کرن دی کرن گے فرعون نو ناراض کرن دی گل کدی نہیں کرن گے وہ جنی تجدید کرن گے مجدد صاحب کوئی ادھر بیٹھا ہونا ہے کو ادھر بیٹھا ہونا ہے کو ادھر بیٹھا ہونا ہے جنی بھی تجدید ہوئے گی پر مراد وہ فرعوناں دی مراد دے مطابق ہونی ہے لاکھ لعنت ہو جائے مجدداں دے جڑے فرعون دی مراد دے مطابق دین بدل دے جان اور نبیاں دے وارث فرعوناں دے نال دین نہیں مروڑ دے او تے دین حق نال فرعوناں نو مروڑ چھڈ دے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حضور کتب الموجود خواجہ محمد شفیع لجپال
بے نصیب آمد دے اولاد غیور جاں بطن چون مردائے درخواہ کے گو فرماندہ اگلی نشانی ہے فرعون دے دور میں جڑے بھی لوگ ہوندے نے وہ بہتے ان بن جاندے نے انہاں دی اولاد بے غیرت جمدی غیرت تو خالی ماں بہن دھی دی غیرت اندر نہیں رکھن گے انج لگے گا جی میں قبر کے اندر مردہ پیا ہے جی میں مردے نو فکر نہیں ہوندی ایویں اونوں بھی فکر نہیں ہونی جے اولاد بے غیرت پیدا ہو رہی ہوئے سمجھ لے فرعون اتے حاکم ہے پھر وہی دعا منگی جڑی حضرت موسیٰ نے منگی اب بولو مرے ساڑھے اگے انگریزی چمونے کی نہیں سمجھ لگی ہے انگریزی چمونے سانو اللہ پاک نے وہ دے حکم دے پابند سبحان اللہ سانو بیان دا حکم ہے وہ کر رہے ہیں سبحان اللہ اگلا شعر سن نشانی بڑی کمال نے دسی الحیا بیگانہ پیرانے کوہل نوجوانہ چون زندہ مشغول تن فرماندہ اگلی نشانی ہے حیاتوں خالی بڈھے ہوں گے حیاتوں خالی بڈھے ہوں گے یعنی بڈھے بے حیا ہوں گے تے نوجوان رنا وانگوں اپنے حسن و جمال تے میک اپ وچ مصروف رہن گے منڈا 24 گھنٹے انج بنے گا جویں بڈھی نے کسے کول جانا ہے تے بڈھا بے حیا ہوے گا بڈھا بے حیا ہوے گا جنہوں آندے نے قبر لتاں بھی ہون گیاں مڑ بھی شیو تازہ ہوئے گی فلم تم تازہ دیکھے گا ڈرامے تو بغیر سونا گوارا نہیں کرے گا پینٹ رہنا اپنے واسطے فخر تے غرور سمجھے گا اقبال فرما دے جسلے بڈھے بے حیا دسن جسلے نوجوان خسرے رنا وانگو دسن سمجھ لوی ہن کسے فرعون لعنتی دی حکومت یہ پوری نظم ہے فارسی کے اندر بس ایک دو شعر سنا کے ان بند کر دیں سبحان اللہ دخترانے
چشمو خود نما خردگی ہوں فرعون دے دور دیاں بیبیاں تے رناں دا حال پہ دسدا سناواں کسے مرد دی گل پہ سنانا کسے خسرے دی نہیں خسرا کنجر ہوے تے ہو جی گلاں کردا ہی نہیں بے شک سبحان اللہ او بولو مرے کبھی یاد تے کرے گا اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد سبحان اللہ سبحان اللہ فرماندا ہے فرعون دے دور دیاں بیبیاں دا حال ہونا اپنے زلف دیاں قیدی ہون گیاں ہر ویلے والاں دے بناون واسطے نویاں دنیاں چیزاں لبن گیاں اسے چکر وچ رہن گیاں باہر نکلن گیاں تے کوشش کرن گیاں کوئی ساڈے وال ویکھ لوے جڑی وال وکھاون دے چکر وچ ہوے فرماندا ہے سمجھی اے فرعون دی دھی ہے اے فرعون دے معاشرے دی رہن والی جمن والی ہے اینوں نبوت دا فیض حاصل نہیں ہویا سبحان اللہ لاکھ لعنت ہے انہاں مفتیاں دے جڑے فلم دے جواز دے فتوی دے اللہ کیا لفظ نے دختران اوبا زلف خود اسیر فرعون دے دور دیاں دھیاں رنا بہنا اپنے والاں دے چکر وچ رہن گیاں شوخ چشموں بے حیا ہون گیاں بندے نال گل کرن گیاں تے بندہ شرما کے اکھ ہٹا لوے گا انہیں نہیں ہٹاؤں شوخ چشم بے حیا باڈی لینگویج خود نما کوشش کرے گی ہر تھان تے اپنی نمائش ایس دنیا دے کم نہیں نہ ہوندا آپ تے فرعون دیاں گلاں پکڑنے ہیں ہاں جی لاکھ لعنت انہاں دے اوتے نہیں سمجھ لگی جڑے فرعون دے کام کر آپاں دے فرعون دی گل پکڑنے ہیں شوخ چشم و خود نما اپنی نمائش کرنے والی اپنے آپ لوگ ہر کسی نو وکھان والی کوشش کرے گی میرا کوئی نہ کوئی پاسا ویکھ ہی لوے دہاڑے میں گزرے ہی نہ لکھن دی عادت تے انہوں ہونی ہی نہیں کیونکہ فرعون دی تھی بڑی کھڑی ہے اقبال کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا وہ کہندے موسیٰ نال تعلق نہیں رکھتی یہ تھے نبوت دا فیض کوئی نہیں یہ تھے فرعون دی نحوست ہے خردہ دی چھوٹا جا چھوٹے تو چھوٹا رینا عیب نقص انہوں نظر آئے گا کادا اپنے تن نو سجاوانے یہ سب کپڑے میں بھی نہیں پہنتی
اقبال یہ پتہ نہیں بیوٹی پارلر پر گئی تھی لیکن فٹے موئے ہوئے جی بڑھی دا خوردہ گیر یہ ترے صفتہ اقبال نے دستیاں چار اپنی زلف دی قیدی ہوئے بے حیا اکھ ہوئے اپنی نمائش مصروف ہوئے نکے نکے عیب کن دے کڈ کے پاس رکھ کے لوکاں دی نگاہ پسند ہون دے جذبے نال معمور تے سرشار ہونی وہ سمجھ لے فرعون دا دور ہے اوتھے نبیاں دا دور نہ آکھی ہوئی اقبال فرما رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا بول دے ہو کہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک شعر بس رہ گیا کچھ گلاں بثیریاں نے وچ کیتیاں اقبال ہے پھر تینوں پتہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک شعر وچ کہہ گیا ہے از نیا کا دفتر اندر بغل الامان از گفتہ فرما دے فرعون دے دور دے مولویاں دے تعلیم والیاں دے بغلاں دے وچ کتاباں تے بڑیاں ہوندیاں نے پر عمل کوئی نہیں ہوندا ویکھ لے کتاباں نال جگ بھریا پر جنوں وڈا شیخ ویکھے گا اوڈا وڈا بے ایمان ویکھے گا میں عرب دے بڑے بڑے شیخاں دے فوٹو ویکھے شیخ احمد شاکر نہ داڑھی نہ مچھ زمانے دا لوچ میں آندہ سا محدث مصر دا فوت ہو گیا مسند احمد بن حنبل دی تحقیق کی تھی ترمذی دی اور بڑے اودے کام نے جی بڑیاں کتاباں اودے نام ابن جریر طبری دی تحقیق 15 سپاریاں دی میں نو شوق میں آکھا یار ویکھاں دے صحیح بڑا ہے قسم ذات دی ویکھیا کہ گل وہی پٹا پٹائی گل پٹائی داڑھی نہ مچھ میں آکھا یہ محدث ہے کیڑے پاسوں نہیں ہاں اسی پاسوں محدث یہ محدث کیڑے بنے ہونا ہے گل نہیں سمجھ لگی صدقے جاواں اقبال ایمان نالی جو حال ویکھیا عرب گیا جتھے گیا یہ ہوئی حال ویکھیا عمل دسدا کوئی نہیں ہے عمل تے جتھے رہا گل بھی سیدھی کوئی نہیں دسدی کوئی شک نہیں اقبال فرماندا ہے از نیا گاں بزرگاں دے دفتر کتاباں دیاں کتاباں بغل وچ رکھدے ہون گے لیکن الامان از گفتہائے بے عمل انہاں دیاں گلاں ہون گیاں تے عمل نہیں ہون گے اللہ پناہ دے وے جنے ہو جیاں تو الامان امان اللہ امان دے وے پناہ دے وے اے ہو جیاں تو بول دو کہ نہیں مرو اللہ اکبر و کبیرہ
مسلمانوں اس موقع پہ اقبال دی ایک غزل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ انہاں دی زبان ہے، میرے موضوع کا ترجمہ ہے، سبحان اللہ سنا دیں۔ سبحان اللہ اقبال فرماتا ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ، میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندے حر کے لیے جہاں میں فراغ۔ اور شعر جڑا میرے موضوع کا پورا ترجمہ ہے، سبحان اللہ فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے، فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے، تیری نظر کا نگہباں ہو صاحب مازاغ۔ اقبال فرماتا ہے انگریزاں دیاں مگر بالیاں دیاں چمکدیاں چیزاں سامان تینوں بے ایمان کری جا رہا ہے، آندا میں ہن ہوئی دعا منگنا شالا میراد والا تیری نظر دا محافظ بن جاوے۔ فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے، فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے، تیری نظر کا نگہباں ہو صاحب مازاغ، وہ بزم عیش ہے مہمان یک نفس دو نفس، وہ بزم عیش ہے مہمان یک نفس دو نفس، چمک رہے ہیں مثال ستارہ جس کے ایان، جڑی محفل دے اندر اقبال کہندا ہے تاریاں وانگو پیالے چمکدے ہون، او دی چمکدے دے وقت تھوڑا ہوندا ہے، اے فرماندا ترقی دا وقت بہت تھوڑا ہے، اے چمک ساری مکن والی ہے، اس واسطے ساڈی دعا وہی ہے جیڑی حضرت موسیٰ نے فرعون دی قوم نو دتی سی۔ آخری شعر کیا ہے؟ کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کورزو کتنا، کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کورزو کتنا، صبا سے بھی نہ ملا تجھ کو بوئے گل کا سراغ۔ فرماتا ہے تو کتاباں میں پھنس گیا ہے، ہدایت اللہ دے فقیراں کو ملدی ہے، کتاباں میں نہیں ملدی، تاں کر کے انگریزاں دے اس دور دے اندر فقیر مک گئے، کتاباں ود گئی ہیں، کتاباں ون سونیاں بازار۔ میں 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال پہلا بھی اسے اردو بازار لاہور دے اندر جانا سا، ٹاواں ٹاواں دکان دستی سی، ہن تے نویاں نویاں مارکیٹاں کھل گئی ہیں۔ اقبال پہلو ہی دس گیا، وہ آندے انیا مسلماناں اے فرعونی دور دے اندر ایک کمینگی ہوندی ہے، کتاباں ہو جاندی ہیں، لیکن اللہ دا مرد حضرت موسیٰ دے مگر وہ رہندا ہے مارن واسطے کہ یہ نہ رہے، انہوں پتہ ہوندا ہے یہ دے نال ہدایت، یہ دا پیر نقشے راہ ہے، یہ ٹر گیا جڑے منے اسے منے ہدایت آ جانی، لہذا اللہ والیاں دا دشمن
وہ کہتا ہے جھلیا وہ تو کتابوں میں پھنس گیا تینوں ہدایت کا رستہ نظر نہ آیا کفر جنوں اللہ نے آکھیا سی انہوں گھر وچ وسا بیٹھے کافراں دی ہر شے نال دل لا بیٹھے وہ انہاں حرام دیاں دا مقصد ٹی وی تے موبائل تو اگر صرف اتنا ہوندا کوئی ساڈے سامان نو غور نال ویکھن تے اینی لعنت ہی کافی سی ساڈی بربادی واسطے کیونکہ اللہ نے اینو ہی دسیا کہ تساں رغبت نال ویکھیا تہاڈا خاتمہ بربادی 3 آیاتاں سنائیاں اگر کوئی مدرسے کا طالب علم بیٹھا ہوئے تو اپنے استاد نے سنا ہوئے جی 3 آیات اندر انہاں دا مطلب تو دسیا پروفیسر نو تو خیر سنانا ہی بے وقوفی نہیں سمجھ لگی نہیں جی آگے سبحان اللہ اے مسلمانہ ساڈے کول ہن عمل تے نہیں ہوندا تسی بہت پھس گئے ہیں لیکن کم از کم یار ماشاءاللہ عقیدت بن جائے عقیدت بن جائے نا بن گیا عقیدہ کوئی نہ کچھ سمجھ آ گئی گل کوئی نہ بس اس موضوع سے زیادہ بولنا اس وقت کی نزاکت تو باہر نکلنا میں سننے جا اچھا میرے دوستو اپنا بڑا جلسہ سندر والا دستار فضیلت اور سے امام حسنین کریمین وہ تاریخ دسو سندر والی 23 ربیع الاول 30 اکتوبر بعد نماز عشاء بروز ہفتہ ضرور آنا جی موضوع ہے میرا روایات کربلا کا تقابل